بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین، محترم بزرگوں اور دوستوں اور رونق اسٹیج معطر شخصیات، یہ ایک انسانی عقل کا دعویٰ ہے کہ انسان سب سے بہترین مخلوق ہے. جتنی بھی اللہ نے مخلوقات پیدا فرمائی ہیں ان میں سب سے افضل جو مخلوق ہے وہ انسان ہے. یہ انسان عقل کا دعویٰ ہے اور تقریباً یہی دعویٰ شریعت مطہرہ نے بھی اپنے الفاظ میں کیا، قرآن نے بھی یہی دعویٰ کیا اور ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ کہ ہم نے تمام خشکی اور تری کی مخلوقات میں جو بڑی عطا فرمائی وہ ہمارے انسان. تو گویا کہ ہمارا دعویٰ بھی ہے کہ انسان سب سے بہتر ہے، ہم سب سے بہتر ہے. قرآن نے بھی یہی دعویٰ کیا کہ انسان سب سے بہتر ہے، انسان اشرف المخلوقات. انسان کو دیگر مخلوقات پر برتری اور فوقیت حاصل ہے. قرآن میں یہی چیلنج کرتا اور انسان کی عقل بھی یہی فیصلہ کرتا. ہم نے دعویٰ کو کیا کہ ہم سب سے افضل ہیں، قرآن نے دعویٰ کو کیا انسان سب سے بہتر ہے، لیکن انسان کی بہتری کی وجہ کیا ہے، اس کی افضلیت کی بنیاد کیا ہے، جس پہ ہم نے شاید غور نہ کیا. ایک کم سے کم روایت بلکہ بہتری سے پوچھ لیا جائے کہ تمام مخلوقات میں سب سے اشرف کو، تمام مخلوقات میں سب سے افضل کو، تمام مخلوقات میں سب سے بہتر کو، ہر ایک مخلوق جس کے لیے پیدا کی وہ کون سی مخلوق ہے. ہر ایک پڑھے لکھے کا اور ان پڑھ کا بھی جواب جو ہوگا کہ بہت انسان. لیکن یہ کہنے والا کیا کبھی یہ سوچتا ہے کہ ہماری برتری کی وجہ کیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے غور کیا ہم اگر اشرف ہیں تو ہماری اشرفیت اور بہتری کی وجہ کیا ہے؟ ایک زمانے میں فقہ نے یہ فرمایا تھا کہ انسان کے اشرف ہونے کی، انسان کے بہتر ہونے کی وجہ یہ ہے اللہ کی تمام جاندار مخلوق میں انسان ناطق بھی ہے، ذی شعور بھی ہے. دوسری مخلوقات حیوان تو ہے لیکن ناطق بھی ہے. معلوم ہوا انسان کا اشرف ہونا، انسان کا افضل ہونا، اس کی دلیل مناطق اور حکمہ نے بیان میں فرمائی کہ وہ حیوان ناطق ہے، وہ ایک ایسی جاندار مخلوق ہے جو ذی شعور ہے. لیکن اگر اس منطقی دعوے کو صحیح مان لیا جائے اور اسے تسلیم کر لیا جائے تو بہرحال بہت ساری چیزیں ایسی بھی آئیں گی بے بنیاد، بلکہ منطقیوں کی دلیل خود یہ قابل غور ہے کہ انسان کی اشرفیت کی جو دلیل بیان فرمائی کہ وہ جاندار ہے، ایسا جاندار ہے جو اپنے کام کرنے والا، یہ دلیل ہی قابل نہیں ہے جس سے یہاں پر استدلال کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر غور کیا جائے تو فرد مراتب ضرور ہے لیکن ذی شعور اور ذی عقل انسان کے علاوہ اور مخلوقات. یہ بات الگ ہے کہ کمال اس میں انسان کا حاصل ہے، لیکن دوسری مخلوقات عقل سے خالی ہو، عقل سے خالی ہو، عقل سے چوری ہو، ایسا نہیں. مانو تھوڑی دیر کے لیے ایک جانور ہے کہ اس کے پاس عقل نہیں، چارہ چرنے والی ایک بکری ہے کہ اس کو شعور نہیں، گلیوں میں پھوٹنے والا ایک کتا ہے کہ اس کو شعور نہیں، کیا اسے فہم نہیں، کیا اسے سمجھ نہیں؟ جی ان میں بھی سمجھ ہے. ایک گھوڑا ہے جس کے گھوڑ سوار ہونے کے لگام کا اشارہ کرتا ہے، لگام کا اشارہ گھوڑا چل رہا
تعلق نہیں ہے تو گھوڑے سے گھوڑے پر سوار شخص نے کچھ کہا نہیں. ایک لگام کا اشارہ گھوڑا سمجھ رہا ہے. شعور ہے کبھی سمجھ ہے کبھی تو عقل ہے کبھی تو وہ ایک اپنے اوپر سوار شخص نے اشارے میں چلتا ہے, اشارے میں سمجھتا ہے. ایک کتا ہے, آپ کے گھر آ جائے ایک لقمہ آپ ڈال دیجیے, دوسرے دن آپ کو دیجیے, وہ سمجھ رہا ہے کہ لقمہ ڈالنے والا مجھ سے محبت کرتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ان جانوروں میں بھی عقل ہے, صرف انسان میں عقل نہیں ہے. یہ بات الگ ہے کہ فرق مراتب ہے, لیکن عقل سے ساری مخلوقات کوئی حیثیت نہیں. اس لیے یہ حکمہ کا دعویٰ قابل تسلیم نہیں, اور اگر مان بھی لیا جائے تو یہ دلیل مکمل ہے. پھر انسان کی بے دلیل کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ عقل تو نہیں ہو سکتا. بعض لوگوں نے فرمایا کہ انسان کے اشرف ہونے کی وجہ عبادت ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ساری مخلوقات کو تمہارے لیے پیدا فرمایا, تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. قرآن خود اعلان کرتا ہے ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ ہم نے انسان اور جناتوں کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا. تو عبادت انسان کی بہتری کی وجہ بعض علماء نے بیان فرمائی, لیکن ذرا غور کیجیے تو معلوم ہوگا اس دلیل میں بھی نقص. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی کون سی ایسی مخلوق ہے جو اللہ کی عبادت سے غافل ہے؟ کہ اللہ کی مخلوق جو مقدس فرشتے ہیں وہ نہیں کرتے, کہ اللہ کی مخلوق ہمارے علاوہ اجنبی نہیں کرتے, کہ اللہ کی عبادت ہمارے علاوہ زمین پر بیٹھنے والے کیڑے مکوڑے نہیں کرتے, کہ اللہ کی عبادت زمین پر چلنے والے چوپائے نہیں کرتے. اللہ خود ارشاد فرما رہے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیحات بیان نہ کرے. کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تعریف بیان نہ کرتی ہو. ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر مخلوق اللہ کے لیے نماز پڑھتی ہے, طریقہ نماز پڑھتا ہے. پہاڑ بھی اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں, درخت بھی اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں, چوپائے بھی نماز پڑھتے ہیں, زمین پر بیٹھنے والے کے لیے مکوڑے بھی نماز پڑھتے ہیں. نماز کا طریقہ ہے. محدثین فرماتے ہیں کہ پہاڑوں کی نماز ان کا زمین پر بیٹھے رہنا ہے, یعنی ان کی نماز صرف قوت پر منحصر ہے. ان کی نماز میں قیام نہیں, ان کی نماز میں رکوع نہیں, ان کی نماز میں سجدہ نہیں. کیوں نہیں؟ یہ تو اللہ جان سکتے ہیں, کیونکہ حکم الحاکمین نے کس کی نماز میں کیا رکھا ہے اس کو اللہ زیادہ جانتا ہے. ایسے فرمایا درخت بھی نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی نمازوں میں قیام ہے, قعود نہیں, رکوع نہیں اور سجدہ نہیں. زمین پر لیٹنے والے کیڑوں مکوڑے اور مکوڑے کی نمازوں میں اللہ نے صرف سجدہ رکھا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. ایسے چوپاؤں کی نماز میں رکوع ہے, رکوع کے علاوہ قیام, قعود اور سجدہ نہیں. اور یہ اتفاق ہے کہ ہماری نماز چار حالتوں میں منحصر ہے, قیام بھی ہے, قعود بھی ہے, رکوع بھی ہے, سجود بھی ہے. لیکن ساری مخلوقات نماز پڑھتی ہے. کسی کی نماز قعود ہے, کسی کی نماز میں قیام ہے, کسی کی نماز میں رکوع ہے, کسی کی نماز میں سجدہ ہے. ساری مخلوقات اللہ کی عبادت کر رہی ہے. ہر مخلوق اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, لیکن ان کی تسبیحات سمجھتے نہیں. اور تمام مخلوقات کی تسبیحات کا نہ سمجھنا اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ اگر ہماری سمجھ میں نہیں آتا تو تسبیحات کرنی بھی نہیں, کیونکہ ایک انسان کی تصورات دوسرے انسان کی بات نہیں سمجھتا. اگر ہماری زبان اردو ہے تو ایک عربی جاننے والا ضروری تو نہیں ہے کہ ہم اللہ کی بڑائی کرنے کو سمجھیے. یہ عربی جاننے والا عربی میں اللہ کی پاکی بیان کرنے لگے, اور جو عربی سے ناواقف ہے وہ عربی میں اللہ کی پاکی بیان کرتی جا رہی ہے, انہیں سمجھ پا رہا ہے. یہ تو ایک انسان کا بسا اوقات دوسرے انسان کی بات نہیں سمجھتا, لیکن تسبیحات ساری مخلوق اللہ کی.
اس سے معلوم یہ ہوا کہ عبادت بھی ہماری برتری کی مکمل وجہ ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ انسان کی برتری کی وجہ انسان کا علم، لیکن یہ بھی شاید نامکمل ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر علم کی بات ہے، خواہ وہ اپنی دنیاوی ضروریات کا علم ہو یا اپنے دین کا علم ہو، اللہ فرما رہے ہیں کہ کوئی مخلوق ایسا نہیں ہے جس کے پاس علم موجود نہ ہو۔ علم بھی ہے کے پاس۔ اللہ فرماتے ہیں کل قد علم صلاته وتسبيحه، کہ ہر ایک نے اپنی نماز بھی سیکھی اور اپنی تسبیح بھی سیکھی۔ ہر ایک کو اپنی نماز کا بھی علم ہے، ہر ایک کو اپنی تسبیحات کا بھی علم ہے۔ گویا کہ عبادات کا علم تو ہر ایک مخلوق کو اللہ خود فرما رہا ہے۔ ہر ایک کو علم دیا گیا اس کی نماز کا، ہر ایک کو علم مل گیا اس کی تسبیحات کا، اور نماز اور اللہ کی برتری بیان کرنا، اس کی تعریف کرنا، اس کی پاکی بیان کرنا، اسی کا نام تو عبادت ہے۔ تو ہر ایک کو اس کی عبادت کا علم مل گیا۔ نماز پڑھنا ہے، نماز کا علم اللہ نے اسے دیا۔ تسبیحات بیان کرتے ہیں تو تسبیحات کا علم دیا۔ علم دین تو ہر ایک کو اللہ خود فرما رہے ہیں ملا۔ انسان کو ملا، انسان کے علاوہ ہر مخلوق اپنے انداز میں تسبیح بیان کرتی ہے، اس کو تسبیح کا طریقہ معلوم ہے۔ اپنے انداز میں وہ اللہ کی نماز پڑھتی ہے، اس کو اپنی نماز کا طریقہ معلوم ہے۔ تو ہر مخلوق کو اللہ نے عبادت کا طریقہ بھی دیا، ہر ایک مخلوق کو اللہ نے علم سکھایا، اور علم دین کے ساتھ ساتھ علم دنیا سے بھی کوئی مخلوق کوئی نہیں اپنی ضروریات کا علم جس طریقے سے ہمیں ہے، ایسے ہی ہر مخلوق بلکہ کوئی بھی مخلوق اپنی ضروریات پوری کرنے میں ہماری محتاج نہیں۔ اگر آج ہمیں علاج کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم میں ڈاکٹر موجود ہیں، اگر آج ہمیں کسی چیز کا نقشہ بنانے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں انجینئر موجود ہیں۔ تو جس طریقے سے ہماری ضروریات کا علم ہمیں ہے، ایسے ہی ایسا نہیں ہے کہ دوسری مخلوقات کو ان کی ضروریات کا علم نہ ہو۔ اگر ہمیں اپنا مکان بنانا ہے تو کسی انسان سے رجوع کریں کہ ہمارے مکان کا نقشہ بنائیں۔ چڑیا گھونسلہ بناتی ہے، کون سا انجینئر اسے نقشہ بنا کے دیتا ہے؟ اسے گھونسلہ بنانے کا علم ہے یا نہیں ہے؟ بلکہ وہ اپنا گھونسلہ بنا کر کے تیار کر دیتے ہیں کہ انسان بنانا چاہے شاید عاجز آ جائے گا۔ تو اگر ہمیں اپنی ضروریات کا علم ہے تو اللہ نے اس چڑیا کو اپنے گھونسلہ بنانے کا، اپنا گھر بنانا بھی سکھایا۔ تو جس طریقے سے ہمیں اپنی ضروریات کا علم، ایسے ہی دیگر مخلوقات کو بھی اللہ نے اپنی ضروریات کا علم۔ ایسے ہی شہد میں مکھی ہے، ہمیں ایک بڑی قیمتی چیز دیتے ہیں شہد۔ کس نے اسے بنانا سکھایا؟ اور کیا کرتے ایسا ہوا ہے کہ شہد کی مکھی نے شہد میں کسی ایسے پھول کا عرق ملا دیا ہو، ایسے پھول کا دودھ اور شامل کر دیا ہو، جس کے شامل ہو جانے کی وجہ سے اس کے زہریلے اثرات کی کھانے والے کے بدن میں جائے گئے۔ کبھی ایسا سنا شہد میں کوئی زہریلا عنصر بھی شامل ہے؟ شہد کی مکھی کو کس نے سکھایا کہ شہد میں یہ پھول کا عرق ملایا گیا، اس کا نہ ملایا جائے؟ یہ پھول شہد کھانے والے کے لیے مفید ہوگا، اگر اس کا اس پھول کا عرق ملا دیا گیا تو کھانے والے کے لیے مفید ثابت ہو جائے گا۔ کس نے اسے سکھایا؟ تو اسے شہد بنانے کا علم ہے۔ یہ بھی علم ہے کہ کون سی چیز شہد میں شامل کرنا مفید ہوگا اور کون سی چیز شامل کرنا مضر ہوگا۔ تو اسے شہد بنانا آتا ہے، تو شہد بنانے کا علم ہے۔ تو اسے ہر ایک مخلوق کو اپنی ضروریات کا علم، مکان بنانا بھی انہیں آتا ہے، اور شہد جیسی قیمتی نعمت جو ہمیں بھی میسر ہے اسے تیار کرنا بھی آتا ہے اور حسن خوبی کے ساتھ آتا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ ہمارے پاس علم دین ہے کہ دوسروں کو اپنی عبادت کے طریقے معلوم نہ ہو۔ ایسا نہیں کہ ہمارے پاس اگر ہماری ضروریات کا علم ہے تو دوسروں کو ان کی ضروریات کا علم نہ دیا گیا ہو۔ ہمیں علم ملا، اپنی عبادت کا علم ملا، اپنی عبادت کا طریقہ اگر آج ہمیں معلوم ہے
علم ہوتا ہے سب کے پاس ہے. تو علم بھی مکمل ہماری برتری اور ہماری اشرفیت کی وجہ ہے. پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہاں، ایک ایسا جوہر بھی ہے جو انسان میں ہے، انسان کے علاوہ دوسری مخلوقات میں. ایک ایسا کمال بھی انسان کی ذات میں موجود ہے جس میں انسان ممتاز ہے، کوئی اس کا شریک نہیں. وہ کون سا ہے؟ عقل نہیں، عبادت نہیں، علم نہیں، بلکہ انتقال علم. علم نہیں ہے بلکہ انتقال علم ہے. اور یہ ایسا جوہر ہے جو انسان میں پایا جاتا ہے، انسان کے علاوہ دوسری مخلوقات میں. انتقال علم کیا ہے؟ انتقال علم یہ ہے کہ اگر ہمیں کچھ معلوم ہے تو اگر ہم آپ کو وہ سکھانا چاہے تو سکھانا. اگر اللہ نے کسی کو حافظ بنا دیا ہے تو اس کے حافظ بننے کے بعد اگر وہ دوسرے کو حافظ بنانا چاہے تو بنا. اگر اللہ نے کسی کو عالم بنایا ہے تو اگر وہ بعد میں کسی اور کو عالم بنانا چاہے تو وہ بنا دے. یہ جوہر انسان میں پایا جاتا ہے. انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات کے پاس علم تو ہے لیکن یہ ہوا یہ کمال نہیں. شہد کی مکھی کو شہد بنانا آتا ہے، لیکن کیا اگر شہد کی مکھی کسی کو شہد بنانا سکھانا چاہے تو سکھا دے؟ پرندے کو اپنا گھونسلہ بنانا آتا ہے، لیکن اگر وہ کسی کو گھونسلہ بنانا سکھانا چاہے تو سکھا دے. پرندہ عاجز ہے کہ اپنا علم کسی کو منتقل کرے. شہد کی مکھی عاجز ہے کہ اپنا یہ ہنر کسی کو سکھائے. لیکن ایک انسان حافظ ہونے کے بعد عاجز نہیں ہے، اگر کسی کو چاہے تو قرآن پڑھا سکتا ہے. ایک حافظ بن کے آتا ہے، ایک درسگاہ میں بوریے پہ بیٹھتا ہے، اور ایک حافظ بننے کے بعد سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں اس کے شاگرد تیار ہوتے. ایک حافظ کے ذریعے اس کے ہزاروں حافظ وجود میں آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں. یہ کمال کس میں ہے؟ انسان میں ہے، انسان کے علاوہ ہے. انسان کے علاوہ کسی کے شاگردوں کی فہرست آپ نے دیکھی ہے؟ فلاں کے شاگرد ہیں، بلکہ اور کسی کو چھوڑ. حافظ قرآن تو سینکڑوں نہیں ہزاروں کو قرآن سکھاتا ہے. قرآن لانے والے آسمان سے 23 سال کی مدت میں جبرائیل. قرآن کیوں لے کر کیا ہے؟ جبرائیل لے کر کیا ہے؟ پورا قرآن لانے والے اللہ کے نبی کے پاس جبرائیل. اب اگر پوچھا جائے جبرائیل کے شاگرد کتنے ہیں جو قرآن لے کر کے آئے، جبرائیل کے شاگرد کہیں مل سکتے ہیں؟ کسی کو جبرائیل نے قرآن سکھایا؟ کسی کو جبرائیل نے قرآن پڑھایا؟ اور اس کے علاوہ ایک دوسرا فرشتہ بھی ہے جس کی پیشانی پر اللہ نے پورا قرآن لکھا. وہ فرشتہ ہے حضرت اسرافیل. پیشانی پر پورا قرآن پاک لکھا ہوا ہے باریک حرفوں میں، لیکن اپنی پیشانی پر لکھا ہوا اسرافیل قرآن کسی کو سکھا نہیں سکتا. اور نہ تو اسرافیل کا کوئی شاگرد نہیں. تو پورا قرآن لانے والے جبرائیل کا کوئی شاگرد نہیں ملے گا. کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ قرآن جبرائیل نے کسی کو پڑھایا. اسرافیل کی پیشانی پر قرآن پورا موجود ہے، لیکن اسرافیل اگر کسی کو قرآن کی تعلیم دینا چاہے، قرآن سکھانا چاہے تو قرآن سکھانے سے آتا ہے. سکھانا. اچھا، جبرائیل کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قرآن لانے کے لیے اور دیگر انبیاء کے پاس آسمانی احکامات لانے کے لیے منتخب فرمایا، یہ اللہ نے اسرافیل کو اس لیے منتخب کیا کہ ان کی پیشانی پر اللہ قرآن لکھے. یہ کیوں کیا اللہ نے؟ اس لیے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے حکم پر آدم کے لیے اپنی پیشانی جھکا دو سجدہ. یہ تمام مخلوقات میں سب سے برتر ثابت کرنے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا. اس اللہ کے حکم پر
لیے اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے پہلے پیشانی جھکی وہ جبرائیل کی تھی. لہذا اللہ نے جبرائیل کو یہ مقام عطا فرمایا کہ انہیں تمام کے تمام آسمانی احکامات اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے جبرائیل کو متعین کیا کہ ہمارے مخصوص بندوں کے پاس یہ احکامات ہیں. اور جبرائیل کے بعد جو پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھکی تھی وہ اسرافیل کی تھی. لہذا اللہ نے اس پیشانی کو یہ اعزاز بخشا کہ اللہ نے اپنا وہ مقدس کلام جس کی تلاوت اللہ نے فرمائی، وہ مقدس کلام جسے اللہ نے اپنے دست قدرت سے لکھنے کا شرط بھی بخشا، وہ مقدس کلام جسے اللہ لوح محفوظ پہ اپنے ہاتھوں لکھ چکے تھے، وہ مقدس کلام اسرافیل کی پیشانی پر بھی اللہ نے اپنے دست قدرت سے لکھا. قرآن دو جگہوں پہ اللہ نے لکھا، ایک جگہ ہے لوح محفوظ اور دوسری جگہ ہے اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی. جو لوح محفوظ پہ لکھا تو لوح محفوظ کوئی معمولی جگہ نہیں بلکہ بہت بڑی جگہ ہے جس پر قرآن میں لکھا گیا ہے، اس کا ایک ایک حرف کوہ قفا کے برابر ہے. اتنے جلی حرفوں میں اللہ نے. تو بہرحال جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں لکھا، جسے اللہ نے تلاوت، جس کی اللہ نے تلاوت بھی فرمائی، وہ مقدس کلام جو اللہ لوح محفوظ پہ لکھ چکے تھے، وہ مقدس کلام جس کی اللہ تلاوت فرما چکے تھے، اللہ نے اسرافیل کی پیشانی میں اس کلام اللہ سے لکھ لیا اور تلاوت بھی اللہ نے کیا. اس طریقے سے اللہ نے لکھا ہے، ایسے ہی اللہ نے اس کی تلاوت بھی کی. تلاوت کس موقع سے فرمائی؟ اللہ خود یہ تلاوت کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں، اور دوسرے جس کو ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، تو کلام کا مطلب بھی ہے کہ کلام جسے اللہ نے خود ہی ادا کیا ہو وہ اللہ کا کلام ہے. اور اس کی ایک نہیں متعدد روایتیں تھیں، جیسا کہ ایک روایت کر رہا ہے تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج منہ. قرآن سے برکت حاصل کرو کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، وخرج منہ، اور اللہ کی ذات میں اسے ادا کیا. تو معلوم ہوا صرف اللہ نے اسے لکھا ہی نہیں بلکہ اللہ نے اسے ادا بھی کیا اور پڑھا. تو جس کی اللہ نے تلاوت فرمائی، اور اس سے بھی بڑھ کر کے جب اللہ نے اس کی تلاوت فرمائی تو ظاہر سی بات قرآن اللہ کا کلام ہو کر کے اللہ کی صفت بھی بنا. تو ظاہر سی بات جب اللہ کی صفت بن گیا، اور صفت بھی کیسی؟ صفت بھی اللہ کی ذاتی، فعلی صفت نہیں بلکہ ذاتی صفت. ذاتی اور فعلی صفت میں فرق ہوتا ہے. ذاتی صفت کون سی ہوتی، فعلی کون سی ہوتی؟ فعلی صفت جو انسان کے جو کسی چیز کے کمال اور عدم کمال کو بتاتی ہے. جیسے کہ انسان عالم ہے، یہ انسان کی صفت ہے، فعلی صفت ہے. انسان جاہل ہے، یہ انسان کی ایک صفت ہے، فعلی صفت ہے. انسان قاری صاحب ہے تو قاری ہونا یہ اس کی ایک صفت ہے، فعلی صفت. کیوں؟ اس لیے کہ اس پر انسان کا وجود موقوف ہے. اگر ایک شخص قاری نہ بھی رہے تو انسان تو رہے گا. ایک شخص عالم ہے، عالم نہ بھی ہو تب بھی انسان رہے گا. اور بعض وہ صفات بھی ہوتی ہیں کہ وہ نہیں تو انسان ہے. جب تک انسان ہے تب تک وہ صفت پائی جائے گی، انسان نہ رہے تو وہ صفت جائے گی. جیسے کہ انسان جاندار ہے، انسان ناطق ہے تو انسان کا حیوان ناطق ہونا یہ انسان کی صفت ذاتی ہے. تو یہ جب نہ رہے گا تو انسان نہیں ہے. انسان رہے گا جب تک یہ اوصاف پائے جائیں گے، اور جب یہ اوصاف نہیں ہوں گے تو انسان نہیں ہے. ایسے ہی کلام اللہ کی ذاتی صفت ہے، یعنی جب تک اللہ رہے گا تب تک اللہ کا کلام رہے گا. جیسے اللہ کی ذات میں فنا غیر ممکن اور محال ہے، ایسے ہی اللہ کی صفت کلام پر فنا غیر ممکن اور محال ہے. جس طریقے سے اللہ کی ذات ہمیشہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی، کبھی اس پر فنا طاری نہیں ہوگی، ایسے ہی کلام اللہ بھی اللہ کی ذاتی صفت ہے. تو جب سے اللہ ہے تب سے اللہ کا کلام، جب تک اللہ رہیں گے تب تک اللہ کا کلام رہے گا. لہذا اللہ کی ذات جس طریقے سے باقی ہے، فانی نہیں، ایسے ہی کلام اللہ
فانی نہیں بلکہ باقی، کیونکہ کلام اللہ کبھی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، لیکن اللہ کی صفت ہے تو ختم ہونے کا کوئی مطلب نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا مشہور روایت ہے کہ قیامت کے قریب قرآن اٹھا لیا جائے، اٹھائے جانے کا اور ختم ہونے کا فرق ہے، ختم نہیں ہوگا، مجھے نہیں، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اور جب اللہ کا کلام ہے تو اللہ کی صفت ہے، جب اللہ ہمیشہ رہیں گے تو اللہ کی ہر صفت ہمیشہ رہے گی۔ یاد ہے فرمایا تو جو ایسا کلام تھا اللہ کا جس کی اللہ نے تلاوت فرمائی اور اللہ کی تلاوت کرنے کی وجہ سے وہ اللہ کا کلام بنا اور اس کے لیے بقا ثابت ہو گئی، ایسے کلام اللہ سے اسرافیل کی پیشانی کو مزین کیا اور ساتھ ساتھ جبرائیل علیہ السلام کو وہ کلام اللہ نے اپنے حبیب کے پاس لانے کے لیے متعین فرمایا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جبرائیل کی پیشانی کلام اللہ سے مزین ہے، اسرافیل اور جبرائیل پورا کلام لے کر کے آئے، لیکن ان کا ایک شاگرد نہیں بنا سکتا، اور ایک بیچارہ انسان 10 سال کی عمر میں کسی حافظ قرآن کے پاس پہنچا، وہاں جا کر کے اپنے زان و طلب مستحق کیا، 2 سال گزارے، 2.5 سال گزارے، 3 سال، 3 سال میں بچہ حافظ قرآن بنتے تیار، تو ایک حافظ بوریا نشین نے ایک 10 سال کے بچے کو حافظ قرآن بنا دیا۔ جبرائیل نے کسی کو نہیں بنایا، اسرافیل نے نہیں بنایا، کسی نے بھی اپنا ہنر کسی دوسرے تک منتقل نہیں کیا ہوگا۔ اگر یہ کمال کسی میں ہے تو انسان میں حافظ بننے کے بعد دوسرے کو حافظ بھی بنا سکتے ہیں، عالم بننے کے بعد سینکڑوں عالم بھی تیار کر سکتے ہیں، انجینئر ہونے کے بعد سینکڑوں انجینئر بھی بنا سکتے ہیں، ڈاکٹر ہونے کے بعد ہم سینکڑوں ڈاکٹر بھی بنا سکتے ہیں، دوسری مخلوقات میں یہ ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ایک ایسا جوہر ہے جو انسان میں ہے، انسان کے علاوہ کسی اور میں جوہر، اور یہی جوہر تو ایسا ہے جو ہماری اشرفیت کی وجہ نبی نے بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے، عالم کو نہیں بلکہ کیا کہا، جو قرآن سیکھے اور جو قرآن سکھائے وہ بہتر ہے، یعنی انتقال علم میں جو لگا ہوا ہو وہ بہتر ہے۔ میں قرآن کا سکھانا انتقال علم ہے، قرآن کا سیکھنا انتقال علم ہے، اور میں نے کیا بتایا تھا اشرفیت کی وجہ علم نہیں بلکہ انتقال علم ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو انتقال علم میں لگا ہو، چاہے علم کسی کے سینے میں منتقل کر رہا ہو یا کسی کے سینے سے اپنے سینے میں اتار رہا ہو، انتقال علم میں دونوں لگے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دونوں تمام لوگوں میں خیر اور بہتر ہے اور تمام لوگوں میں افضل ہے۔ تو جو قرآن کو منتقل کرنے میں لگے ہیں وہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم سب سے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ اندازہ لگائے بھائی کیا انسان کے علاوہ چلو ہم کہتے ہیں دوسری مخلوقات ہمیں اپنا ہنر نہیں دیتے، کیا کسی مخلوق نے اپنا ہنر سکھانے کے لیے آج تک کوئی کالج یا کوئی یونیورسٹی یا کوئی مدرسہ قائم کیا ہے؟ انسان کے علاوہ قائم کیا ہے؟ انسان کے علاوہ کسی اور کے مکاتب ملیں گے، مدارس ملیں گے، کسی اور کی یونیورسٹیاں ملیں گی، جامعات ملیں گے، کیا کسی اور مدرسے کی نرسری اور مانٹیسری اور کالج ملیں گے؟ نہیں۔ اگر نرسری سے لے کر کے ڈگری کالج تک کوئی اسکول کا انتظام کرتا تو کون ہوتا ہے؟ انسان۔ چھوٹے سے مکتب سے لے کر کے اگر بڑے سے بڑے جامعہ تک کوئی مدرسہ ملے گا تو کس کا ملے گا؟ جبرائیل کا ملے گا، اسرافیل کا ملے گا، کسی اور کا ملے گا۔ اگر چھوٹے سے چھوٹے مدرسہ چلانے والا کوئی ہو، مولانا وکیل تو مل سکتے ہیں، جبرائیل نہیں ملے گا۔ جیسے دوسرے کوئی انسان کو مل سکتا ہے لیکن کوئی فرشتہ نہیں۔ کیوں؟ یہ ہنر کسی کے پاس ہے ہی نہیں، اللہ نے صرف انسان۔ اور آج انسان
اس میں لگا ہوا بھی ہے، اور لگنے کے ساتھ ساتھ چونکہ ہمارے اندر کمال ہے، یہ کمال ہمارا ظاہر ہے۔ میں جس مدرسے میں آپ اس وقت بیٹھے تھے، اس مدرسے کا کوئی بہت طویل زمانہ قیام کا ابھی نہیں گزرا، بڑی قلیل مدت ہوئی ہے، لاکھ دو سے تقریباً 7 ماہ قبل مدرسہ اس جگہ میں قائم سے پہلے انہوں دوسری بھی چلنے چلا رہے تھے، لیکن اس کی حیثیت ایک مکتب کی تھی اور کچھ بچیاں سے بتایا۔ لاکھ دو سے 6 ماہ قبل مدرسہ باقاعدہ اپنی جگہ میں آیا، اور آنے کے بعد تقریباً زیادہ سے زیادہ 2.5 سال بھی گزرے۔ 2.5 سال میں ایک انسان جو مولانا وکیل صاحب کی شکل میں موجود تھے، ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی، اس قلیل مدت میں آپ کے سامنے جو ایک اپنی کارکردگی پیش کی ہے، یہ جلسہ بتائے تو ایک جلسہ مدرسے والے کرتے ہیں، وہ ایک مقصد ان کا یہ بھی ہوتا ہے کہ کم سے کم قوم جو ہمارے مدرسے کی طرف متوجہ ہے، جو ہمارے مدرسے میں اپنی خون اور پسینے کی کمائی ہمارے طلباء میں خرچ کر رہی ہے، یا عمارت کے لیے صرف کر رہی ہے، یا اساتذہ کی تنخواہوں کا انتظام کر رہی ہے، تو کم سے کم قوم یہ بھی دیکھے ہماری کارکردگی کہ جو ہم نے اس مدرسے کو اپنی قیمتی رقمیں دی ہیں، وہ جس کے ہاتھ میں دی ہے اس نے ضائع نہیں کی ہے، بلکہ وہ ہمیں تو اس قلیل مدت میں آج جن بچوں کی دستار بندی ہو رہی ہے، ان بچوں کی تعداد بڑھ بڑھ اندازہ لگائیے، یہ 15 حفاظ کس نے تیار کیا؟ ایک انسانی سبب مولانا وکیل ہی تو ہے، تیار جو فوج ہے، تو حفظ کے استاد قاری عفران صاحب کی محنت ہو سکتی ہے، یا ایک دوسرے استاد کا کہتے ہیں قاری محمد احمد صاحب، یا جو بھی استاد ہے اس کا محنت اس کی ہوگی، توجہ مولانا وکیل صاحب کی ہوگی، تو یہ کون ہے؟ انسانی۔ تو اس قلیل مدت میں 15 حفاظ قوم کو اگر اس مدرسے نے کیا ہے، تو یہ کمال کس کا ہے؟ ایک انسان۔ یا اس کے علاوہ جس طریقے سے 15 حفاظ اتفاق دیکھیں کہ آج جس طریقے سے 15 حفاظ کی دستار بندی ہوئی، نظام قدرت اور اس نے اتفاق کیا ہے، اس سے پہلے دن میں 15 ہی فارغ کا ہونے والی طالبات کو ہدایت فضیلت بھی دیتے ہیں۔ اتفاق ہے کہ 15 نکلے 2.5 سال کی مدت، اور جو عالم جو فارغ ہو کر کے عالمات نکلی ہیں آج جن کو ہدایت فضیلت دی گئی، وہ ہدایت فضیلت مدرسے سے حاصل کرنے والی 15 تعلیمات۔ تو آج جو امت کو اس مدرسے نے ایک سرمایہ دیا ہے عالمات کی شکل میں، یا ان فارغ ہونے والے درجے سے بچوں کی شکل میں، حفاظ کی شکل میں، وہ بہرحال یہ آپ کو مدرسہ دارالرحمانیہ اس قلیل مدت میں تقریباً 30 کا عملہ دے رہا ہے، لیکن یہ دینے والا کون ہے؟ ایک انسان۔ جو کچھ ایک انسان کو اللہ نے سکھایا ہے، مولانا وکیل صاحب نے اس کے علاوہ کوئی دوسرا جو کچھ سکھایا تھا، انہوں نے اپنی معلومات اپنے سامنے سارے درمش ٹیکنے والے کے القا کیا، اسے اتار کر یہ کمال اللہ نے انسان کو دیا ہے، انسان کے علاوہ کسی کو نہیں دیا، یہ کمال جو انسان کو دیا تھا، اور یہ کمال بالکل آپ پر آیا ہے آج اس مدرسے میں۔ اس کے علاوہ کل آپ کسی دوسرے مدرسے بھی دیکھیں گے، لیکن دوسرا مدرسہ چلانے والا بھی کون ہوگا؟ کوئی انسان نہیں۔ تو جو اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ ہنر اور یہ جوہر اور یہ کمال، آج اس کا فائدہ پوری امت محسوس نہیں کر رہے، پوری امت کی نظروں میں ہے کہ آج ہمیں انسانوں کے قائم کردہ مدارس ہیں، ان سے ہمیں قیمتی دولتیں مل رہی ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ ہم اسے قیمتی نہ سمجھ پائیں کہ یہ ہماری عقل کی کمزوری کی دلیل ہو سکتی ہے، لیکن جو کتاب اللہ کے حافظ بن کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، یا فارغ ہو کر کے عالمات نکل کے آئی ہیں، ان کو وہ علم دیا گیا ہے جو علم اصل اللہ کی صفت ہے، اور اس کا پرتو جس پر پڑ جاتا ہے اسے دنیا معزز اور باعزت سمجھتی ہے، کیونکہ کوئی انسان عالم نہیں، کیونکہ انسان کی صفت علم ہے ہی نہیں، بلکہ علم تو صفت ہے
اصل اللہ ہے، صاحب علم تو اصل اللہ ہے، لیکن اللہ کی صفت علم کا پلٹو جس ذات انسان پہ پڑ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں وہ شخص مؤثر کرتا ہے، وہ شخص باعزت بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام پاک کو جنہوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا، وہ حفاظ ہمارے نزدیک قابل عزت، یا جو فارغ ہونے والی بچیاں جنہوں نے آج بدائے فضیلت مدرسے سے حاصل کی ہے، ان کو جو علم ملا ہے وہ اسی علم کا پرتو ہے جو اللہ کی ایک صفت ہے۔ تو گویا کہ اللہ کی صفت علم کا پرتو جب ان نے پڑھا، چاہے وہ عالم ہو یا حافظ ہو، کسی نہ کسی درجے میں ان پر اللہ کی صفت علم کا پرتو ضرور پڑا ہے۔ جب اللہ کی صفت علم کا پرتو ان پہ پڑا تو ظاہر سی بات ہے اللہ کی صفت علم کا پرتو پڑنے کی وجہ سے وہ عام لوگوں کی طرح نہیں بلکہ عام لوگوں سے ممتاز ہو گئے، اور پھر ان میں وہ خاص کر جو ممتاز ہونے کے بعد انتقال علم بھی لگے ہوئے ہیں، وہ اور بھی اللہ کے نبی نے فرمایا اور دوسروں کے مقابلے میں وہ بہتر ہے۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عالم بنائے، حافظ بنائے، اور اس کے ساتھ ساتھ عالم حافظ بننے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو انتقال علم کے سلسلے سے ہمیشہ حیات جوڑے، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یا تو تم عالم بن جاؤ، یا طالب علم بن جاؤ، یا علم کے معلم بن جاؤ، یا علم پہنچانے والے بن جاؤ، سکھانے والے بن جاؤ، یا علم حاصل کرنے والے بن جاؤ، اور یا علم سکھانے والے اور علم حاصل کرنے والوں کے معاون اور ان کے مددگار بن جاؤ۔ اس کے علاوہ نہ بننا، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس کے علاوہ کیا نہ بننا؟ ان سے بغض اور نفرت کرنے والے نہ بننا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں عالم اور حافظ صرف بنا کر کے نہ چھوڑ دے، بلکہ انتقال علم کو جو ہماری اشرفیت کی وجہ بھی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن سیکھنے اور سکھانے والے بہتر ہے، اللہ ہمیں دامن حیات انتقال علم کے سلسلے سے جوڑے رکھے۔ جو باتیں میں نے کہی ہیں ان میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ معاف فرمائے، اور جو باتیں صحیح میری زبان سے نکلی ہیں اللہ ہمیں بھی اور آپ